الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو ان کے ماننے والے تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ آسمان سے پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان نازل ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی عرض سن کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کا ذکر قرآن پاک میں فرما رہا ہے۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منك وارزقنا وأنت خیر الرازقین قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فإنی أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمین۔ عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کے وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں، پھر اب جب تم میں کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی پر نہ کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے فوراً قبول فرمائی اور اس شخص کے اوپر دسترخوان کو نازل کیا کہ اس دسترخوان کی نعمت کی کوئی ناشکری نہیں کرے گا۔ 40 روز تک یہ دسترخوان نازل ہوتا رہا، پکے پکائے کھانوں کا، امیر بھی کھاتے تھے، غریب بھی کھاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب صرف اسے غریب لوگ کھائیں گے۔ امیروں نے اعتراض کیا اور کہا یہ جادو ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دکھا رہے ہیں، رات کو سوئے صبح اٹھے تو سور بنا دیے گئے۔ اللہ نے پہلے ہی فرمایا تھا اس نعمت کی جو ناشکری کرے گا اسے سخت عذاب دوں گا۔ تو یہاں سے پتہ لگا اگر نعمت ملی ہو، جو نعمت کی ناشکری ہوتی ہے تو اس پر پھر سخت عذاب دیا جاتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں عید کا لفظ آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر نعمت نازل ہو، دسترخوان نازل ہو تو عید کا دن ہوگا ہمارے اگلے کو لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی، یعنی کہ ہمارے آنے والے بھی عید کا دن منائیں گے، جو گزر گئے ان کے لیے بھی یہ عید کا دن ہوگا۔ پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان نازل ہو تو عید کا دن ہو، جب کائنات کی رحمت، کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ کے حبیب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں تو کتنی بڑی عید کا دن ہوگا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اپنے ایمان سے بتائیے گا، پکے پکائے دسترخوان بڑی نعمت ہے یا اللہ تعالیٰ کا حبیب بڑی نعمت ہے؟ قرآن اس پر شاہد ہے، گواہ ہے کہ اگر احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس محبوب نے دنیا میں نہ آنا ہوتا میں دنیا ہی نہیں بناتا، یہاں تک کہ اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں فرماتا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ جتنی نعمتیں ہیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم نے تیسری عید میلاد النبی کہاں سے نکال لی؟ اس آیہ مبارکہ میں عید کا لفظ آیا ہے، اور کس لیے آیا ہے؟ پکے پکائے کھانوں کے لیے۔ اب پکے پکائے کھانے اتریں تو عید کا دن ہو، جب اللہ کا حبیب اترے، اگر اس دن کو کوئی عید کا دن کہتا ہے تو غلط نہیں ہوگا، اس آیہ مبارکہ سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔